افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمنا ایمان لائے، یقین کیا، الرسول پیغمبر جو پیغام لے کر آنے والے ہیں، انزلا اتارا گیا، کلن تمام کے تمام، ملائکہ فرشتے، کتب کتاب کی جمع، رسل رسول کی جمع، لا نفرق تفریق سے ہے جدا کرنا، فرق ڈالنا، غفرانک مغفرت بخشش مانگنا، ہم آپ سے مغفرت اور بخشش کا سوال کرتے ہیں، المصیر لوٹ کر جانا ہے۔ ترجمہ، ایمان لائیں اللہ کے رسول اس چیز پر جو اتاری گئی ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان والے بھی تمام کے تمام ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم آپ سے آپ کی بخشش کا سوال کرتے ہیں، اور آپ کی طرف ہی ہمارا لوٹ کر آنا ہے اور ہمارا ٹھکانہ ہے۔ سورہ البقرہ جو کہ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین سورت ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی اور اسی طرح احکامات کے اعتبار سے بھی، جتنے احکامات اس صورت کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں وہ کسی صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس لیے حدیث شریف میں اس صورت کو فسطاط القرآن فرمایا گیا، قرآن کا خیمہ، کہ خیمے کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، انسان، سامان، ساری چیزیں اندر۔ فرمائے اسی طرح جتنے احکامات اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے ان سب کو اللہ نے اس صورت میں جمع فرما دیا ہے۔ اور یہ پھر مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں، تو اس لیے جو ہے نا احکامات تو اس میں تھے ہی، اور جو قرآن مجید کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی وہ بھی اسی صورت میں ہی ہم نے پڑھی، اسی کے اندر ہی گزری۔ اب یہ جو دو آخری آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیت آج ہم نے پڑھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی، مدح بیان فرمائی
ان کی جو ان تمام چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں، تمام چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ خاص طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، جو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم تمہارے نفسوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا تم اسے پوشیدہ رکھو، اللہ نے تم سے حساب لینا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گھبرا گئے اس آیت کے اترنے کے بعد، نازل ہونے کے بعد، کہ دل میں تو بڑے بڑے وسوسے آتے رہتے ہیں، کیا سے کیا خیالات آتے رہتے ہیں، تو اگر اس پر بھی پکڑ ہو جائیں تو معاملہ تو پھر بڑا خراب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے آ کر یہ بات ذکر کی کہ دل میں تو بڑے بڑے خیالات آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے نفسوں میں جو کچھ ہے ظاہر کرو، تب پوشیدہ رکھو، تب یحاسبکم بہ اللہ، اللہ نے حساب لے لینا ہے۔ تو یہ تو معاملہ بہت سخت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا دیکھو جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے نا، بس آپ کہو کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اس کی اطاعت کی ہے، مانو اس کو، چھوڑ دو باقی چیزوں کو۔ کیا ان کا کامل ایمان تھا؟ فوراً کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے، ہمارے رب آپ نے جو نازل کیا ہے ہم نے اسے سنا بھی ہے اور ہم نے اسے مانا بھی ہے۔ تو پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس سے وہ چیزیں نہیں جو خود بخود آ جائیں، وہ تو انسان کی تکلیف سے باہر ہیں، انسان کے دائرہ اختیار میں جو کچھ ہے اس پر حساب ہوگا۔ جس کی Like it, share it, subscribe it. اللہ اکبر، اللہ نے تصدیق فرمائی کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری ساری کتاب پر ایمان لائیں، اور یہ ایمان والے جو صحابہ ہیں وہ بھی ساری کی ساری کتاب کو ماننے والے ہیں، ساری کی ساری کتاب کو ماننے والے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک چیز تو یہ ذہن میں رکھیے، ایمان جس طرح زبان سے جس طرح ایک امتی کو اللہ کی کتاب پر ایمان لانا ضروری ہے، جتنے احکامات ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لانے والے بنے، وہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان سے پہلے اپنے نبی کے ایمان کا ذکر فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور احادیث میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام کرتے وقت، سوتے وقت جن دعاؤں کو پڑھتے تھے ان میں ایک دعا یہ بھی تھی جو آپ نے صحابہ کرام کو سکھائی، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ وقت نہیں کہ میں اس کی تشریح کروں، اگلے جملے میں جہاں تک لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کیا تھا؟ آمنت بکتابک الذی انزلت، پروردگار میں ایمان لایا آپ کی اس کتاب پر جو آپ نے نازل فرمائی، آمنت بکتابک الذی انزلت، جو کتاب پروردگار آپ نے نازل کی میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر بھی ایمان لانے کے پابند ہیں، اور صرف اللہ کی کتاب پر ہی ایمان نہیں لاتے اللہ کے رسول، جس طرح ایک امتی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول بھی اپنی رسالت پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی میں اگلا جملہ
آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، اے اللہ جو آپ نے کتاب نازل کی اس پر میں ایمان لایا، ونبیک الذی ارسلت، اور جس نبی کو آپ نے بھیجا اس کی نبوت پر بھی میں ایمان لایا۔ وہ کون ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات خود ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات خود ہیں، خود بھی مکلف ہیں اس بات کے کہ وہ تسلیم کریں کہ میں اللہ کا نبی اور پیغمبر۔ پھر اللہ نے آپ کے ایمان کے بعد ذکر کیا والمؤمنون، ایمان والے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا ذکر پہلے کر کے اور پھر صحابہ کے ایمان کا ذکر بعد میں کر کے، امتیوں کے ایمان کا ذکر بعد میں کر کے یہ بات بتلا دی، ایمان وہ معتبر ہوگا جو میرے نبی تمہیں سکھائیں گے، جس طرح وہ ایمان لائے ہیں تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ اگر تمہارا عقیدہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات اور ایمان سے مختلف ہوا تو وہ ایمان اللہ کے ہاں کبھی قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اور جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہو وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے جس طرح ایمان سیکھا، جس طرح اعمال سیکھے بالکل ویسے ہی عمل کیے، بالکل اسی طرح کا ایمان اختیار کیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی آیت اسی سورہ البقرہ میں پہلے سپارے کے آخر میں ہم پڑھائے ہیں، اللہ نے صحابہ کے ایمان کو بھی پسند کیا اور ان کا ایمان بھی اللہ نے معیاری بنا دیا، ان کا ایمان بھی معیاری ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے یہود و نصارہ کو، اہل کتاب کو خطاب کیا اور ایمان لانے کی دعوت دی تو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے لوگو اگر تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو لوگو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ جو المؤمنون صحابہ کرام تھے ان کے ایمان کے بھی کیا کہنے کہ اللہ نے پھر باقی لوگوں کو بتلایا ایمان ان جیسا ہونا چاہیے، ایمان ان جیسا ہونا چاہیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا منافقوں کو بھی یہی کہا گیا، آمینو تم اس طرح ایمان لاؤ کما آمن الناس جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ایمان کو معیار قرار دیا، پھر صحابہ کے ایمان کا ذکر کیا اور ان کا ایمان اتنا پسند آیا کہ اور جگہ اللہ نے ان جیسا ایمان لانے کی ترغیب دی کہ اس طرح کے تم مومن بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کا ایمان کیسا ہے، ان کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان و عقیدے کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی، تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، چار چیزیں ذکر فرمائیں۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر بھی اور آپ کے صحابہ بھی ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات پر، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ واجب الوجود ہیں، اللہ اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اللہ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہیں، اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں،
اللہ کی معبودیت پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے صفات کمال پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ المنزہ عن النقصان والزوال، اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات ہر شریک سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ شریک ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہیں، اللہ ہر کمزوری سے پاک۔ یہی مطلب ہے سبحان اللہ کا، سبحان اللہ کا۔ جو سبحان اللہ پڑھتے ہیں، جس طرح اللہ کی صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کو ہر عیب سے پاک ماننا بھی ضروری ہے۔ ہر عیب سے، نقصان سے، کمزوری سے پاک ماننا بھی ضروری ہے۔ وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مخلوقات پیدا کی ہیں، ان میں ایک مخلوق اللہ نے فرشتے بھی بنائے اور پیدا فرمائے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ ان کو مختلف شکلوں میں بھیجتے ہیں، اور اللہ نے انہیں کوئی مرد عورت مذکر مؤنث نہیں بنایا، ان چیزوں سے اللہ نے پاک صاف رکھا۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جن کے سردار حضرت جبریل امین ہیں۔ جبریل امین سب فرشتوں پر ایمان لائیں۔ کتنے فرشتے ہیں ہمیں تعداد معلوم نہیں، یا اللہ جتنے بھی تیرے فرشتے ہیں ہم انہیں مانتے ہیں۔ وَكُتُبِهِ، تیسری چیز کتاب، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ پروردگار آپ نے آسمان سے انسانی ہدایت کے لیے جتنی کتابیں نازل کی، ان اصلی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ بعد میں تو تبدیلیاں ہو گئی نا، اس پر نہیں، اصلی کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر سب سے آخری کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ یا اللہ ہم اس کو مانتے ہیں اور اپنی عمل کو، اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے کتابوں پر ایمان لانا۔ وَرُسُلِهِ، اللہ نے وہ کتابیں نازل فرمائیں اپنے پیغمبروں پر، اپنے رسولوں پر، تو ان رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی تشریف لائے، جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، پروردگار عالم ہم ہر ایک پر ایمان لانے والے ہیں۔ صحیح تعداد ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنی ہیں، یا اللہ جتنے بھی ہیں ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اے اللہ جو آپ نے رسول بھیجیں ان میں ہم اس لحاظ سے تفریق نہیں کرتے، ان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے، ان کو مانتے ہیں ان کو نہیں مانتے۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا۔ اے اللہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی رسول کو مانیں کسی کو نہ مانیں یہ نہیں، اے اللہ آپ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اتباع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب کامیابی رکھی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام ذرا ناراض ہوئے اور فرمایا تم تورات میں اب ہدایت ڈھونڈتے ہو، اب تو صاحب کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی میری ہی اتباع اور میری پیروی کرنا پڑتی۔ تو ایمان سب نبیوں پر، ایمان سب نبیوں پر، اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کا خلاصہ ذکر فرمایا۔
فرمایا ان چیزوں پر جو ہے نا وہ ایمان لانے والے، بنیادی چیزیں اللہ نے ذکر فرمائیں۔ پھر اللہ نے تعریف ذکر کی، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، فرمایا کہ یہ ایمان والے تو وہ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ کا حکم سن لیا، صرف ہم نے سنا ہی نہیں، اطعنا ہم نے اطاعت بھی کی ہے، یا اللہ ہم مانتے بھی ہیں، جو کچھ آپ فرماتے ہیں بس ہم نے تسلیم کر لیا، ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ ان کی اطاعت سے اتنا خوش ہوئے کہ ان کی اطاعت کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور فرمایا غفرانک ربنا، یہ لوگ وہ ہیں جو مجھ سے معافیاں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تیرے حکموں کو سنا اور مانا، اگر کہیں کمی کوتاہی رہ گئی تو یا اللہ ہم وہ بھی پہلے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دینا۔ کیوں؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے اللہ لوٹ کر تو ہم نے آپ کے پاس ہی آنا ہے نا، آخری ٹھکانہ تو آپ کے پاس ہی ہے، تو اس لیے ہم آنے سے پہلے اپنی تیاری پوری کرتے ہیں، کہیں کمی کوتاہی رہ جائے تو پروردگار عالم اسے معاف کر دینا، اسے معاف کر دینا۔ تو یہ خلاصہ اس پہلی آیت کا، جو 2 آیتیں ہیں اور بڑی فضیلت والی ہیں۔ اگلی آیت کی تشریح میں ذکر کر دوں گا، صرف ایک بات ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا جو شخص رات سونے سے پہلے ان 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ اسے قیام اللیل کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، رات کی عبادت کا، تہجد کا ثواب مل جاتا ہے اسے صرف ان 2 آیات کو پڑھ کر۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ کوئی عقل مند آدمی رات کو ان آیات کو پڑھے بغیر کبھی نہیں سو سکتا۔ جس کو اللہ نے کچھ عقل سمجھ دی ہے وہ ضرور یہ آیات سونے سے پہلے تلاوت کرے گا، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے ایمان کی تجدید کر رہا ہے، اللہ سے اطاعت اور وفا شعاری کے وعدے کر رہا ہے، اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے۔ معافی مانگ کے جب سوئے گا پتہ نہیں اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو انشاءاللہ اس کی ضرور مغفرت ہو چکی ہوگی، کیونکہ آخری دعا ہی اس نے مغفرت کی مانگی ہے، معافی مانگ کر سویا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور صحابہ کرام کی طرح ایمانیات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔